شرح سود میں 1% اضافہ، اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11.5% کر دی گئی۔ گورنر جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق مہنگائی کے تناظر میں مانیٹری پالیسی کا جائزہ لیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث شرح سود میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمت اور سپلائی چین معیشت پر اثر انداز ہوئی۔ پاکستان میں مہنگائی کا منظرنامہ بھی تبدیل ہوا۔ ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں اضافہ مسترد کر دیا۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ شرح سود میں 1% اضافہ توقعات کے برعکس ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ شرح سود کو کم کیا جائے، اگر کم نہیں بھی کیا جا سکتا تھا تو مستحکم رکھا جاتا۔ شرح سود میں اضافے سے ایکسپورٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ ایران کی آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے جنگ بندی معاہدے کی پیشکش، پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پہنچا دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دورہ پاکستان کے دوران کہا، نئی ایرانی تجاویز کا مقصد جوہری معاملے پر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے۔ ایران چاہتا ہے پہلے آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کا معاملہ حل ہو، پھر طویل عرصے کی جنگ بندی یا جنگ ختم کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ پاکستانی ثالثوں نے ایران کی نئی تجاویز وائٹ ہاؤس تک پہنچا دیں۔ صدر ٹرمپ آج نئی تجاویز سے متعلق حکام سے میٹنگ کریں گے اور لاہ عمل طے کریں گے۔ ایران کے ساتھ مزید مشاورت اب فون پر ہوگی۔ ایرانی حکام بات چیت چاہتے ہیں تو فون کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نرم لہجہ جنگ کے خاتمے کا پھر اندیا دے دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، امید ہے جنگ جلد ختم ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے بھی پل باندھ دیے۔ بولے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں قابل احترام اور عظیم شخصیت ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران تنازع کے معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ برطانیہ نے کہا، جنگ کے اختتام پر آبنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجے گا، یہ اچھی بات نہیں۔ ایران کے حوالے سے چین مزید مدد فراہم کر سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کے صدور کے ساتھ رابطہ ہوا، کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ ایران کا جنگ بندی کے لیے سفارتی مشن، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ماسکو پہنچ گئے۔ اہم روسی حکام نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، پاکستان اور عمان کے دورے دو طرفہ تھے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ دورہ پاکستان میں آئندہ مذاکرات کے طریقہ کار پر بات ہوئی۔ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، مگر امریکہ کے سخت مطالبات کی وجہ سے مکمل نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ تاہم پاکستان کا دورہ کامیاب رہا۔ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ ملاقات جنگ کی پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اچھا موقع ہوگا۔ اسلام آباد میں راستے کھل گئے، ٹریفک کی روانی بحال۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس اور گرین بس سروس بھی چل پڑی۔ شہریوں کو آمد و رفت میں درپیش مشکلات میں نمایاں کمی۔ پاکستان قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، وزیر اعظم کا عزم۔ شہباز شریف کا زیر صدارت سینٹر آف ایکسلنس کے قیام پر جائزہ اجلاس۔ کہا، قیمتی پتھروں کے شعبے سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے کی ذمہ داری وزارت منصوبہ بندی کو سونپ دی۔ جلد جامع لاہ عمل مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون سمیت دیگر سمجھوتوں پر دستخط۔ صدر مملکت نے چین کے شہر چانگشا میں چین کے ڈاکٹر کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ صدر آصف علی زرداری سے صوبہ ہنان کے پارٹی سیکریٹری اور گورنر کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔
پاک چین معاہدے ترقی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور صنعتی تعاون کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔ کراچی جیسے بڑے شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے بے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سندھ حکومت شہری مسائل کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ زرعی اعتبار سے زرخیز صوبہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ای سی سی اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق کینابس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور۔ پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے پر 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری۔ نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اے آئی سسٹم کے لیے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے منظور۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم منظور۔ ملازمین کی تنخواہیں اور پنشن ادائیگی کی جائے۔ بلوچستان میں تعینات افسران کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کے تحت 31 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری۔ انگور اڈہ میں افغان اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی پوسٹیں تباہ کر دیں۔ پاک فوج کی بروقت اور چوکس کارروائی کے باعث فتنہ الخارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فتنہ الخارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ زخمیوں کو فوری طور پر وانا اسپتال منتقل کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے ذلول خیل انگور اڈہ میں افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، متعدد افغان پوسٹیں تباہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی کی خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے اسکیم تیار کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں اطلاعات و تعلقات عامہ، سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، قانون، مائنز اور منرلز اور لیبر ڈپارٹمنٹس کے نئے منصوبوں پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ کی تمام جوڈیشل کمپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی بھی ہدایت۔ صوبے میں چائلڈ لیبر کے خاتمے اور ان بچوں کو تعلیمی ادارے میں شامل کرنے کے لیے بھی اسکیم تجویز کرنے کا حکم دے دیا۔ جتنی حکومتیں آئیں کسی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرح منصوبے شروع نہیں کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا ہمت کارڈ، دھیرانی پروگرام یا اقلیت کارڈ سب بہترین منصوبے ہیں۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کیا ہے۔ دیہات میں سرکاری زمین 10 سالہ لیز پر دی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کو بڑا ریلیف۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم شدہ دفعات بحال کر دیں۔ دفعات بحالی سے شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار بحال ہو گیا۔ عدالت نے حکومت کا شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بھی بحال کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی آپریشن کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا اسلام آباد میں بلا تفریق غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی ہے۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہماری ترجیح ہے۔ امریکہ ایران براہ راست مذاکرات میں تعطل۔ ایشیائی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ۔ بریڈ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے بعد $107.70 فی بیرل۔ امریکی منڈی میں خام تیل 2.1% اضافے کے ساتھ فی بیرل $95.06 میں فروخت۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا راج۔ اندرون سندھ میں پارہ ہائی۔ شہید بے نظیر آباد 48، دادو اور لاڑکانہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ۔
پنجاب کے میدانی علاقے گرم، لاہور 41، اسلام آباد اور کراچی 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی کی آنیاں جانیاں، اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کھیل جاری، بچے بڑے سب حکومت کو کوسنے لگے، گھریلو صارفین پریشان، کاروبار بھی ٹھپ۔ شہریوں کا کہنا ہے جائیں تو کہاں جائیں، حکومت کو عوام کا کوئی خیال نہیں۔ بنوں سے سیف سٹی پروجیکٹ کے 5 ملازمین اغوا، نامعلوم دہشت گردوں نے تھانہ کینٹ کی حدود ممشخیل سے اغوا کیا۔ ذرائع کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ ملازمین کام کے سلسلے ممشخیل گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، تحقیقات جاری۔ پنجاب میں منکی پوکس وائرس کے بڑھتے کیسز، لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت کا محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ اداروں کو نوٹس، جواب طلب۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا کہ ملک میں منکی پوکس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، حکومت ان پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بڑا دھچکا، 2 سابق وزرائے اعظم کا نئے انتخابی اتحاد کا اعلان۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ بینیٹ نے کہا کہ 30 سال کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے، اسرائیل کو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی اور بد امنی کے پیچھے بھارتی مکروہ کردار بے نقاب۔ بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، دلی کے لال قلعہ دھماکے کے محض 24 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکہ کس نے کروایا سب سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہماری پہچان کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلہ، پشاور، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، بٹا خیل میں زلزلے کے جھٹکے، بونیر، اپر دیر، سوات اور نوشہرہ میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ 15 سے 20 سیکنڈ تک محسوس کیا گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.7 اور گہرائی 170 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ تھا۔ پی ایس ایل 11 کے پلے آف لائن اپ مکمل، حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈی کے خلاف تاریخی فتح حاصل کر کے دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کو ایونٹ سے آؤٹ کر دیا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کوالیفائر کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پہلا ایلیمینیٹر 29 اپریل کو حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان لاہور میں ہوگا۔ کوالیفائر کی فاتح ٹیم فائنل میں رسائی حاصل کرے گی۔ شکست خوردہ ٹیم اور ایلیمینیٹر 1 کی فاتح ٹیم 1 مئی کو فائنل میں رسائی کے لیے پنجہ آزمائی کریں گے۔ فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل 11 کے فائنل کے لیے آن لائن ٹکٹس کی فروخت کا آغاز۔ فائنل میچ کے لیے ٹکٹ کی کم از کم قیمت 1500 روپے مقرر، سب سے مہنگا ٹکٹ 12,000 روپے میں دستیاب۔ میچ کے فزیکل ٹکٹس کل صبح سے مقرر کردہ کوریئر سینٹرز پر فروخت ہوں گے۔